اس شخص کا کیا تھا اور کیوں آخر اس نے مولا امیر علیہ السلام کے سر پر ضربت ماری؟ جی ہاں، یہ انتہائی اہم سوال ہے جی. اور میں آپ کے ناظرین سے کہوں گا اب تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس سوال پر. جی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہوا جی. واقعہ اور جو ہم میں مشہور ہے وہ کیا ہے. اس مشہور پر ہمارے پاس دلائل ہیں اور تاریخ کے اوراق اور مستندات آیا اس کی سپورٹ میں موجود ہیں. جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خوارج میں سے ایک گروہ حج پر جمع ہوتا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نہروان کی، اور نہروان میں جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں وہاں وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 3 افراد کا قتل ہونا ضروری ہے، امیر المومنین، جی. معاویہ اور عمرو بن عاص، کہ یہ 3 قتل ہوں گے. ان 3 کے قتل ہونے کے لیے 3 لوگ وہاں پر متعین ہوتے ہیں یا 3 لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہیں، دوسرا برق بن عبداللہ تمیمی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کی جان لوں گا، اور تیسرا عمرو بن بکر تمیمی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عمرو بن عاص کی جان لوں گا. اور یہاں یہ عہد و پیمان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں ایک رات مشخص ہوتی ہے 19 کی رات کو ایک ساتھ ہی ہم یہ پلان کرتے ہیں، اور ایک روانہ ہو جاتا ہے شام کی طرف، ایک روانہ ہوتا ہے مصر کی طرف، اور ایک آ جاتا ہے کوفہ. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن کیوں قتل کرنا چاہتا تھا امیر المومنین کو، اس کی جو پیچھے ہسٹری کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں. ابھی جو ہم نے ابھی تک جو واقعہ سنا اور تاریخ میں مشہور ہے کہ یہ خوارج میں سے تھا، اور خوارج کے اس اجتماع میں جو کہ مکہ میں حج کے موقع پہ ہو رہا ہے وہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد الرحمن کو بھی خوارج میں سے ہونا چاہیے، جبکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، اور آپ نے خود بھی کہا نہروان میں یہ خوارج کے ساتھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کسی بھی تاریخی سند میں اس کا خوارج سے تعلق ثابت نہیں ہوتا ہے. خوارج میں ابھی بھی جو فرقے موجود ہیں، خوارج میں اس کے بعد نہروان کے بعد پھر اور بھی فرق بن گئے، اور عباضیہ ابھی ہیں. عباضیہ ابھی بھی عبد الرحمن کو اون نہیں کرتے، اگرچہ ان کے نزدیک اس کا عمل اچھا عمل ہے. خوارج کے نزدیک یہ عمل مستحسن عمل ہے، اور ان کے نزدیک کی بات کر رہا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اس کی وہ حمایت کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آیا یہ خود خارجی تھا یا خارجی نہیں تھا؟ خوارج میں تھا ہی نہیں تھا، یہ خوارج میں سے تھا ہی نہیں. اور جب یہ خوارج میں سے تھا ہی نہیں تو اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کا انگیزہ، اس کا دافع، اس کا کیوں اس نے یہ کام کیا اس لیے کہ اس کو بدلہ لینا تھا خوارج کا، یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی. اور بھی شواہد ہیں، ہم بعد میں شاید اس میں سے کچھ کی طرف اشارہ کریں. دوسرا یہ کہتے ہیں وجہ کیوں قتل کیا امیر المومنین کو، قطام نامی ایک حسینہ تھی کوفہ میں، اور اس کے کہنے پہ یہ کام اس نے کیا. وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس خاتون نے کہا کہ میرا مہریہ ہی یہی ہے کہ تم امیر المومنین کو قتل کرو. تو ادھر اس کا مکالمہ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ تو کوئی مہریہ ہوا نہیں، کہ اگر میں قتل کرتا ہوں تو میں خود باقی نہیں رہوں گا، لیکن عشق تھا اور اس عشق میں اس نے یہ کام کر دیا. یہ دوسرا وہ دافع بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں. تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ عشق کا بھی نہیں تھا، یہ مسئلہ بدلہ لینے کا بھی نہیں تھا، یہ مسئلہ قبائلی تھا. بنی مراد کو مشکل تھی امیر المومنین سے، اور یہ بنی مراد کا بندہ تھا کیونکہ بنی مراد کے بہت سے افراد قتل ہوئے جو جنگیں ہوئی ہیں، نہروان بھی ہے، صفین بھی ہے، باقی بھی، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے بنی مراد کو مشکل تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شب ضربت بنی مراد کا ایک آدمی آ کے امیر المومنین کو خبردار کرتا ہے کہ ہمارے قبیلے والے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہوشیار رہیے. بس یہ 2-3 چیزیں تاریخ میں جو آتی ہیں. تبری نے آ کے ان تینوں کو جمع کیا ہے. یہ بھی تینوں اقوال، تینوں وجوہات کو، اقوال نہیں وجوہات، یہ تینوں وجوہات جمع ہو گئی. مکہ میں وہ نشست ہوئی، وہاں پہ ابن ملجم مرادی نے یہ فیصلہ کیا اور وہ آ گیا کوفہ. کوفہ جب آیا قتل کرنے کے لیے امیر المومنین کو، وہاں وہ عشق میں گرفتار ہو گیا اور وہ بھول گیا جو اس نے وہاں وعدہ کیا تھا. وہ بھول گیا اور عشق میں گرفتار ہو گیا، اور اس سے جب آگے بات چلی اور پھر اس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تو پھر یہ دوسری وجہ بھی شامل ہو گئی. اور جب وہ قتل کرنا چاہا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو ادھر سے اپنے قبیلے والوں سے بھی آ گئی بات کہ قبیلے والوں نے بھی کہا کہ ہم نے
اس شخصیت کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں مل گئی جس کی وجہ سے ابن ملجم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. قبلہ ان تینوں وجوہات میں سے سالڈ وجہ کون سی ہے؟ ہاں یہ تین وجوہات میں سے ابھی ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے کہ یہ وجوہات ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کہ تین لوگ تھے اور یہ تین میں سے عبد الرحمن، برق اور عمر، یہ تین ہیں. یہ تین ڈیسٹینیشنز ہیں، وہاں گئے. کہانی اسی طرح چل رہی ہے. ایک کریکٹر جو آیا ہے کوفہ میں اس نے اپنا کام کر دیا، وہ یہاں ہے. باقی دو کدھر گئے؟ تاریخ میں اگر ہم باقی دو کو ڈھونڈ لیں اور ہمیں ان دو کا پتہ مل جائے کہ برق نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، تو پھر ہمیں واضح ہو جائے گا کہ اس میں سے ان تین میں سے کون سی وجہ صحیح ہے یا کون سی وجہ زیادہ قوی ہے. اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں پھر تاریخ کے تمام جوانب کا مطالعہ کرنا ہوگا. جبکہ جو ارادہ انہوں نے پہلے کیا تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تاریخ کے اندر. جن دونوں شخصیات کو قتل کرنا چاہا وہ قتل نہیں ہوئے، ایک ہی شخصیت قتل ہوئی ہے. اور اب آپ تاریخ میں کسی چیز کو بھی دیکھنا ہو تو جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوا کر. وہ ایک جگہ ایک کڑی تو لکھ دے گا جہاں اس نے اپنے مقصد کے لیے لکھنا ہوگا اور باقی کڑیاں وہ نہیں جوڑ پائے گا. تو ابھی ہمیں یہ کڑیاں جوڑنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ برق اور عمر کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا. جب ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں برق اور عمر نظر نہیں آتے. وہاں ہمیں اختلاف مل جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو تین کریکٹر تھے وہ تین بھائی تھے، یعنی تینوں ابن ملجم تھے. ایک عبد الرحمن تھا، ایک قیس تھا، ایک یزید تھا. بس باقی دو جو کریکٹر ہیں، یہ جو اجتماع ہوا ہے مکہ میں، یہ جو داستان ہے، اس داستان کے مطابق وہ باقی دو کریکٹر ہمیں چاہیے. وہ باقی دو کریکٹر نہیں ملتے. اس روایت میں ملتے ہیں جو ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے کہ جب یہ گئے ہیں اور جا کے ان دونوں نے حملہ کیا ہے، اور جب وہ حملہ کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آنی چاہیے تھی. جیسے یہاں کوفہ سے یہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے، وہاں پھر کہا جاتا ہے کہ وہ تو قیس اور یزید تھے، وہ اصلا برق اور عمر نہیں تھے. یعنی وہ کون تھے میں بھی اختلاف ہے. ہمیں تعیناً ملتا بھی نہیں ہے کہ وہ باقی دو کون تھے. اور جو لوگ یہ روایت آتی ہے کہ یہ قیس اور یزید اور عبد الرحمن تھے، تینوں ابن ملجم تھے، یعنی پھر تو تینوں ابن ملجم ہو گئے جب بھائی ہو گئے. ملجم کے بیٹے تھے. ابن ملجم کا مطلب ملجم کے بیٹے. ملجم کے یہ تین بیٹے تھے اور اس کا باپ ان کے خلاف تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اس کی فیملی میں یہ ڈسکس ہوا تھا، لیکن اس کی ماں حمایتی تھی اور ماں ان کو تشجیع کرتی تھی، حوصلہ دیتی تھی اور اس کو ابھارتی تھی کہ تم تینوں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ بہت مقدس مشن ہے وغیرہ جو بھی ہے. ایسا اب تک جو آپ کی گفتگو سے نتیجہ نکل رہا ہے کہ خود وہی جو مکہ کا اجتماع تھا اس اجتماع میں ہی تشکیک ہے. جی ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا، اگر وہ اجتماع کو صحیح لیا جائے اور ادھر سے کہانی کو آگے چلایا جائے تو پھر باقی اس کی کڑیاں بھی ہمیں ملنی چاہیے. بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی دو افراد ہی مشکوک ہیں، ان کے ناموں میں ہی وہ ہے. اس کے بعد پھر ہوا واقعہ یا نہیں ہوا، یعنی کوفہ میں تو ہوا، لیکن یہ جو کوفہ میں ہوا اس کی کڑی ملائی جا رہی ہے مکہ سے. مکہ کے واقعے کے بعد ہم پھر تلاش کرتے ہیں اس کو، ہم مسلم کیونکہ مشہور ہے تو ہم اس کو مسلم لیتے ہیں. اس کو مسلم لینے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اچھا اس کی وجہ یہ تھی اور یہ نہیں تھی. ہم کہہ رہے ہیں وہ تو اصلا وہاں مکہ کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خارجی ہی نہیں ہے. خوارج کے اجتماع میں ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم کا جانا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ خارجی ہی نہیں ہے. یہ جب کوفہ آیا ہے تو بھی یہ کسی خارجی کے پاس نہیں گیا، اس کا کسی خوارج سے رابطہ نہیں تھا. یہ کہاں سویا؟ ہم پہنچتے ہیں وہاں. تو بس یہاں وہ اجتماع اور اس کا خارجی کہنا اور خوارج کا یہ عمل کہنا، یہاں تک یہ تو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد یہ جو باقی دو کردار گئے ہیں وہ کردار ہی ہمیں نہیں مل رہا ہے. اچھا وہ برق تھا، وہ قیس تھا، وہ یزید تھا، وہ عمر تھا، جو بھی تھا. ہم کہتے ہیں چلے نام میں وہ ہوا، نام تاریخ نے درج نہیں کیا، لیکن ہوا کیا تین نکلے ہیں. تین میں سے ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، باقی دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. اور وہ جو شام گیا ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور وہ کب حملہ کرتا ہے؟ جب معاویہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے مسجد کی طرف، اور اس نے جب تلوار نکالی حملہ کیا تو تمام بزدلوں کی طرح اس نے پشت کر لی. اور پھر یہ بھی ایک نقل ہے، صرف یہ بھی مسلم نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ حالت سجدہ میں تھا اور حالت سجدہ میں جب پیچھے سے وار ہوا تو اس نے اپنا سر بچا لیا اور اس کو فلان جگہ ران پر زخم آیا.
تیسرا کہتا ہے کہ وہ نماز میں اس دن آیا نہیں تھا. بہت سے اس اضطراب پایا جاتا ہے کہ یہ جو اغتیال کا واقعہ ہے, جو کوشش ہوئی ہے اسیسینیشن کی, یہ کیسے ہوئی, کب ہوئی, اس کا کیا ہوا. اس کے بعد معاویہ کو جب اتنا گہرا زخم لگ گیا ہے ران پر, اس زخم کو کیسے ٹھیک کیا گیا. کہتے ہیں وہ بہت بزدل تھا, وہ جراحت کے لیے سینا پڑتا ہے. تو وہ پوچھا طبیب نے کہ میں سیوں یا کیا کروں. اس نے کہا نہیں, مجھے شربت پلا دو, شربت سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور یہ پہلی جراحت ہے جو شربت پینے سے ٹھیک ہو رہی ہے. تو یہ یہاں آئیے مصر چلتے ہیں. مصر کون گیا, کوئی پتہ نہیں کون گیا. اچھا, اس کے بعد پھر اس کے تو ران پہ بھی کوئی زخم نہیں آیا عمر ابن عاص کے. یہاں تو ایک ران کا زخم ہے, اور وہ ران کا زخم جو ہے وہ تلوار کا کاری ضرب ہے. وہ بعد میں جب کوئی تاریخ میں دکھا نہیں سکتے تو کہتے ہیں ایک دوائی پی اس نے, ایک شربت ایسی پی جس سے وہ زخم ہی صحیح ہو گیا. اچھا, یہاں پھر ہمیں مصر میں زخم چاہیے اور زخم کے بعد کوئی دوا چاہیے. تو کہتے ہیں نہیں, اس دن عمر ابن عاص کے پیٹ میں شدید درد تھا, تو وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے صبح. تو وہ نہیں آ سکے تو پھر کیا ہوا, تو انہوں نے اپنے کسی شخص کو, کسی اور صحابی کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں ہے, اس کو اپنی جگہ بھیج دیا, اور وہ دیکھنے میں عمر عاص لگتا تھا. اب دیکھیے کتنے اتفاقات, اور یہ بالکل فلم وہی چل رہی ہے جو آج کل ہالی ووڈ یا بالی ووڈ بناتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جناب اس کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے, وہ نہیں آ پا رہا ہے, اس کی جگہ جو آ رہا ہے وہ اس کا قد کاٹ بھی بالکل اسی کی طرح ہے, اس کا حلیہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے, اور یہ جو اس کا قاتل اس کی ریکی میں ہے, دیکھ رہا ہے, جانتا ہے, وہ نہیں پہچان سکا, اور اس نے اس غریب صحابی کو قتل کر دیا. اگر قتل ہوا بھی تو ہے کہاں, وہ کون تھا؟ بالکل وہ قتل ہو گیا, یہ بچ گیا. یہ دو بچ جاتے ہیں, اور وہ ایسے اتفاقات ہوتے ہیں, اور ان کو قتل کرنے والا کون ہے ان کی کوئی عطا پتہ نہیں ملتا ہے. اور ایک عبد الرحمن ان تین کریکٹرز میں سے جو مکہ سے چلا ہے اس سٹوری کے مطابق, یہ ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب آغا صاحب یہ بات تو طے ہوگی کہ یہ خوارج نہیں تھے. ہاں, یعنی جو عبد الرحمن ابن ملجم نے عمل کیا ہے وہ خود بھی خارجی نہیں تھا, خوارج کی طرف سے نہیں تھا, اور یہ حملہ خوارج کی طرف سے نہیں تھا, اور یہ کسی ایک فرد کا عمل نہیں تھا. یہ کہانیاں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ کہانیاں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو بری و ذمہ کرنا تھا. اصل لوگوں کو لوگوں کو ان پہ پردہ ڈالنا ہے, اور پھر خوارج پر ڈال دیا. خوارج کو سب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل بھی جس کو بھی آپ دہشت گرد کہنا چاہیں اس کو آپ خارجی کہہ دیتے ہیں, خوارج کہہ دیتے ہیں, بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک آسان ٹارگٹ تھا, سافٹ ٹارگٹ تھا, ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا. یہ ذمہ داری ساری وہاں ڈال دی گئی. ہم کہتے ہیں اگر یہ خارجی تھا, خوارج میں سے تھا, اور جب یہ مدینہ آیا ہے, کوفہ میں آیا ہے, تو پھر وہاں اس کا رابطہ خوارج سے کیوں نہیں تھا؟ وہ کہاں رہا اس رات کو, وہ کہاں سویا؟ یہ اہم ہے بالکل. وہ رات جہاں سویا ہوگا وہاں سے پھر کڑیاں ملیں گی کہ یہ اس کا کس نے اس کو بھیجا تھا, کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اس کے سہولتکار کون تھے, اس قتل کے پیچھے کون تھے. وہ آتا ہے, آ کے اشعث کے گھر میں رکتا ہے, اشعث ابن قیس کندی کے. اور صبح, کیونکہ بندہ انتہائی فضول قسم کا آدمی تھا, نمازی تو تھا نہیں, وہ صبح نماز کے وقت پہ نہیں جاگتا ہے, تو اشعث اسے اٹھاتا ہے. اٹھو. کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. اس کے گھر آ کے رکا ہے, اس کو نماز کے لیے اٹھا کر بھیج رہا ہے. اشعث اس قتل کے پیچھے ایک وہ کردار ہے جس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے, جس کو نمایاں نہیں کیا جاتا. جبکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صریح روایت ہے کہ اشعث علی ابن ابی طالب کے قتل کا اصل محرک ہے, اس کے پیچھے اشعث ہے. اچھا, اشعث کیوں ہے؟ سوال ہے بالکل. اشعث کون تھا؟ خوارج میں سے تھا؟ نہیں, وہ خوارج میں سے نہیں تھا. ہاں, وہ خوارج کے پیچھے وہ تھا, خوارج کو اکسانے والوں میں وہ تھا. وہ ان اشخاص میں تھا جس نے سب سے پہلے, جب معاویہ نے, اہل شام نے نیزے پر قرآن کو بلند کیا, تو سب سے پہلے یہ آواز لگانے والا کہ ان سے اب تحکیم ہونی چاہیے, قرآن کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا, یہ نعرہ لگانے والا سب سے پہلے اشعث تھا. اور جب روک دیا گیا جنگ کو, اور جنگ نہیں ہونے دی گئی, اور اس کے بعد تحکیم کا ہوا, تو لا حکم الا للہ کہنے والا, سب سے پہلے نعرہ بلند کرنے والا بھی اشعث. یہ خوارج میں سے نہیں ہے. تو یہ کون ہے؟ اشعث کو پھر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اشعث کون ہے, اور یہ کیوں یہ کر رہا ہے, یہ سازش کیوں کر رہا ہے, یہ اس قتل پہ کیوں ایک شخص کو آمادہ کر رہا ہے, کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو اشعث والی عثمان تھا آذربائیجان میں. اس کے بعد جب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں
خلافت ظاہریہ میں، تو بہت سے ان لوگوں کی طرح جو بنی امیہ جو مراعات لے رہی تھی ان کو عزل کیا. ان میں سے ایک یہ اشعث بھی ہے. اس کے پاس اتنا مال تھا، کہتے ہیں کہ ثلث سے کوفہ اس کی ملکیت تھی. 1/3 کوفہ، جہاں کا وہ والی تھا وہاں اس کی کتنے کرپشن تھی. اللہ اکبر. اس کا کیا حال ہے. اب جب اس کرپشن کو ختم کیا جی اور اس کو اس سے عزل کیا، تو پھر اس کے مقابلے میں یہ جا کے پھر پہلے بھی بنی امیہ کے ساتھ تھا. جی میں نے پہلے یہ والی ہے آذربائیجان اس لیے بیان کیا کہ اس کا تعلقات تھے، بلکہ بنی امیہ کے عواملین میں سے تھا، اس کے والی تھا. تو اس کی وجہ سے اس کے تعلقات تھے شام کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ. اور یہ سارا قتل اس کے پیچھے بنی امیہ ہے. یہ ابن ملجم کا فردی عمل نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس نے آ کر ایک عمل کیا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری پھر خوارج پر جاتی ہے. تو یہ کہانی اس طرح غیر محسوس طریقے پر مشہور کے طور پر ہمارے ذہنوں میں بھی اسی طرح ہے، اور اس طرح ہمیں پھر غافل کیا جاتا ہے. یہ واقعہ معاویہ کی طرف سے شام کی طرف سے ہوا ہے، وہاں سے یہ سازش چلی ہے، وہاں سے یہ فیسلیٹیٹ ہوا ہے، اور ایک ہی آدمی چلا ہے اور ایک ہی حادثہ ہوا ہے. کوئی 2-3 نہیں ہوئے کہ باقی لوگ سازشکار ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں کہ یہ جو آئے تھے قاتل تھے، دہشت گرد تھے، یہ ہمیں بھی مارنا چاہتے تھے اور اسے بھی مارنا چاہتے تھے. قسمت ہماری ساتھ تھی، ہم بچ گئے، وہ مر گیا، لیکن ہم بھی اس دہشت گرد کے خلاف ہیں.